خوب بہت بہت مشہور شیخ کا واقعہ ہے کہ عراق میں پریشان تھے، تو ایسے میں ایک گھوڑے سوار آیا عربی. اس نے پوچھا شیخ کس بات پہ پریشان ہو؟ کہا میں یہ پریشان ہوں کہ یہ کربلا کی زیارت پہ ایک ایک قدم پہ اتنا ثواب ہے. امام حسین کی زیارت پہ آپ جائیں، ایک قدم پہ، اربعین پہ خاص طور پہ اتنے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حج کا ثواب ہے، اتنے عمروں کا ثواب ہے. تو کہہ رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ہے. تو وہ اس عربی نے اس شیخ کو ایک واقعہ سنایا، داستان، کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی فورس کے ساتھ جنگل میں گیا اور کھو گیا، اور اپنے فورس سے جدا ہو گیا. تو دیکھا کہ ایک جگہ پہنچا تو ایک کیمپ سا ہے، جھوپڑی سی ہے، ایک بوڑھی عورت. اس کو کہا کہ میں بادشاہ ہوں. اس نے بولا ویلکم. وہ تو کیا کر سکتی تھی. اس نے کہا بادشاہ میرے پاس تو کیا ہے. تو اس کے پاس ایک جانور تھا، ایک شیپ تھی، ایک بھیڑ. اس نے اس کو قربان کیا اور بادشاہ کی خدمت کی. کہا بادشاہ میرے پاس یہی ہے. ایسے میں بادشاہ کا لشکر پہنچ گیا، بادشاہ کے لوگ، وزیر، منسٹر سب پہنچ گئے. بادشاہ نے بولا اس بڑھیا کو بھی لے چلو. کہاں؟ بولو اس کو دربار میں لے چلو. وہاں لے گئے. اب سب سے پوچھا کہ اس بڑھیا کو میں کیا گفٹ دوں. کہا اس نے ایک آپ کے لیے قربانی کی ہے، آپ اس کو 100 اینیمل دے دو. کہا نہیں یہ تھوڑے ہیں. کہا اس کو بہت سارے دے دو. کہا وہ بھی تھوڑے ہیں. ہلکے 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 کہا اس کو آدھی حکومت دے دو، آدھا اپنا سب کچھ دے دو. کہا یہ بھی تھوڑا ہے. تو کسی نے کہا کہ پھر بادشاہ کیا اپنی پوری دولت دو گے، پوری حکومت دو گے اس کو؟ کہا پھر بھی تھوڑا ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ جب میں اس کے پاس گیا، میں بادشاہ تھا، یہ رعایا تھی، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا. اب یہ میرے پاس ہے، میں بادشاہ ہوں. اب اگر میں سب کچھ دے بھی دیتا ہوں تو بھی تھوڑا ہے، مجھے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا. تو اس عربی جوان نے کہا شیخ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا، 6 مہینے کا بچہ تھا، 18 سال کا علی اکبر تھا، بھائی جوان تھا، بوڑھا حبیب ابن مظاہر تھا، جو کچھ حسین کے پاس تھا سب امام نے خدا کو دے دیا. اب جو بھی خدا کی خدائی میں ہے وہ سب حسین کا ہے. خوب عزیزان محترم، اگر آج آپ زیارت پہ جاتے ہیں، یعنی جس نے امام حسین کی زیارت، شب جمعہ ہے، شب زیارت ہے، یعنی ہر شب جمعہ امام حسین کی زیارت ہے. اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے 3 دفعہ جا کر کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آپ کی زیارت ہے. ساری روحیں آج کربلا کی طرف ہیں. شب جمعہ سب روحیں کربلا جاتی ہیں. کیوں اتنا ثواب ہے امام حسین کی زیارت کا؟ کہ جو امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے واپس آیا، نکلا ہے. سارے گناہ، 4000 ملائکہ جو امام حسین کے پاس آئے تھے وہ ابھی امام کے حرم کے گرد گھوم رہے ہیں. وہ کربلا کے دروازے تک زائر کو چھوڑنے آتے ہیں، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری پہ آتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر پہ استغفار کرتے ہیں. یہ ہے زیارت ہے امام حسین. امام حسین یعنی سب کچھ امام حسین ہے. میں اور آپ کون سی محنت کرتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے اور جب فرش عذاب بچھتی ہے اور صرف امام حسین کا نام آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی محنت ہے؟ نہیں، یہ امام حسین کا کمال ہے کہ امام حسین نے خدا کے لیے جو اپنا سر دیا، آج سب کچھ. تبھی تو ایک آنسو کی قیمت کیا ہے؟ اگر آنکھ میں
مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ آ جائے تو جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ عزیزان محترم، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں اگر اپنی نجات تو ہمیں امام حسین کے دروازے پر جانا پڑے گا، امام حسین کے دروازے کو کھٹکانا پڑے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم جب ہی حسینی بن سکتے ہیں جب ہماری زندگی بھی حسینی ہو۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم مجلس میں آئیں اور اٹھ کے چلے جائیں اور باقی اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں حسینی نہ ہوں۔ یعنی امام حسین کا ماننے والا وہ ہے کہ جو کون تھے امام حسین کے ماننے والے، کیسے تھے امام حسین کے ماننے والے؟ آپ دیکھیں حبیب ابن مظاہر کہ کس مقام پر، کہ جب خط پہنچا امام حسین کا تو حبیب ابن مظاہر سے بیٹھا نہیں گیا کوفہ۔ دل میں ایک آتش ہے، آگ ہے کہ جلد سے جلد اپنے مولا کے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ کیوں ہم لوگ آج سب کو سلام کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا اور اپنی جانیں قربان کر دی۔ سعید، زہیر کیسے تھے؟ تیر کھا لیے اپنے بدن پہ، مگر امام کو تیر نہیں پہنچنے دیا۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے امام کے لیے تیر کھا رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے امام کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، خود یہ سوال ہے۔ یہی حسین ہے۔ امام حسین کے لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے، فافوز معکم، کامیاب ہو جاتے۔ اصحاب کے لیے پڑھتے ہیں امام حسین کے کہ کاش ہم بھی ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ وقت کا امام تو ہے تمہارے پاس، کیوں نہیں امام کے ساتھ ہو جاتے؟ کیوں نہیں امام کی طرف بڑھتے؟ عزیزان محترم، امام حسین وہ ہیں کہ جب پیدا ہوئے ہیں اور جب رسول خدا کی خدمت میں آئے، حضرت جبرائیل نے جب آ کر بتایا تو رسول خدا گریہ کر رہے ہیں۔ بی بی آئیں اور جا کر دیکھا، بابا میرے بچے کی پیدائش پہ خوشی کے بجائے آپ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر بتایا ان کو پورا واقعہ، تو سب نے گریہ شروع کر دیا۔ پوچھا بیوی نے کہ بابا ہم جب حسین نہیں ہوں گے تو کیا ہم ہوں گے؟ کہا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا بابا کون ہوگا میرے حسین کو گریہ کرنے کے لیے؟ آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں، میں بھی نہیں، تو کون ہوگا گریہ کے لیے؟ کہا اللہ ایک امت کو پیدا کرے گا جو حسین پر گریہ کرے گی۔ تو بی بی نے بھی یہی کہا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کا آخری عزادار جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے